يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد حمد و صلاة صدر محفل حضرت صاحب زادہ والا شان سید السادات پیر سید اطہر حسین شاہ صاحب نقوی متعن اللہ بطول حیاتہ اور حضرت مولانا قاری جنید صاحب جناب حضرت پیر سید الطاف شاہ صاحب اور دیگر جتنے علماء کرام اور معزز و محترم سامعین ثنا خوان مصطفیٰ، آج کی پاکیزہ اور متبرک حاضری دربار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میں اپنی عقیدتوں کا سلام پیش کرنے کے لیے ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری چند گھڑیاں اس دربار میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے۔ یقینی بات ہے کہ ان ہستیوں سے محبت ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ امام ابن حجر مکی نے لکھا ہے، اور یہ امام مکہ ہیں، امام اہل سنت ہیں، شیخ الاسلام بھی کہا گیا انہیں، ابن حجر مکی، ان کی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر ہے، اور الصواعق المحرقہ کا حوالہ نسبی لوگ رد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ان کے حق میں لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن اللہ تعالی ہر جگہ ہر ذرے سے اپنے پاکوں کی شان بیان کرواتا ہے۔ بات سمجھ؟ تو امام ابن حجر مکی نے لکھا ہے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر کہ تیمور بادشاہ فوت ہو گیا، امیر تیمور لنگ، یہ دنیا کا چوتھا بڑا فاتح ہے، سب سے بڑا فاتح چنگیز خان، دوسرا محمود غزنوی، تیسرا سکندر اعظم، اور چوتھا امیر تیمور لنگ۔ تاریخ کے طالب علم بڑے اچھی طرح جانتے امیر تیمور لنگ کو، جس کی قبر سمرقند میں ہے۔ یہ فوت ہو گیا تو ایک قاری قرآن اس کی قبر سے گزرا کرتے تھے، بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑے انسانوں کو قتل کیا، ظالم تھا۔ اس ایک قاری قرآن اس کی قبر سے گزرتے تو عذاب کی آیتیں پڑھتے، آیتیں بھی لکھی ہیں، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، یہ آیتیں پڑھتے تھے، اور روزانہ تیمور کی قبر پہ یہ آیتیں اس لیے پڑھتے کہ یہ ظالم تھا، اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا۔ ایک رات وہی قاری قرآن لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ سرکار کا دربار سجا ہے۔ یہ باتیں یاد کیا کرو، علامہ جنید صاحب ہیں، اس کے بعد بھی خطاب ہونا ہے تو بڑے بڑے خطباء، میں تو کلاس پڑھانے والا طالب علم ہوں، باتیں یاد کیا کرو اور آگے پہنچایا کرو۔ امیر تیمور لنگ کی قبر پہ وہ قاری جو تھا وہ عذاب کی آیتیں پڑھتا، اب اسی قاری قرآن نے خواب دیکھا کہ سرکار کا دربار سجا ہے اور امیر تیمور لنگ حضور کے قدموں سے لگا بیٹھا، سرکار کے قدموں سے لگا بیٹھا ہے۔ اب وہ قاری صاحب کہنے لگے کہ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا دشمن خدا تو
تو یہاں بھی پہنچ گیا، یہ تو ہمارے آقا کا دربار ہے، تو ظالم ہے، تیرا یہاں کیا کام، اٹھ، یہ دربار مصطفیٰ ہے۔ تو جب اٹھانا چاہا تو سرکار نے فرمایا قاری صاحب اسے بیٹھنے دو، یہ میری اہل بیت سے پیار کرنے والا ہے، اسے بیٹھا رہنے دو میری بارگاہ میں، یہ میری اہل بیت سے پیار کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد امام مکہ، امام حرمین، مفتی مکہ، محدث مکہ امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ حد ہو گئی یار۔ اب فتویٰ سننے والا جو ان کا فتویٰ ہے تو کہتے ہیں حد ہو گئی، جب محبت اہل بیت ایک ظالم کو حضور کے اتنا قریب لے جاتی ہے تو ایک عام امتی کو حضور کے کتنا قریب لے جاتی ہے۔ جب محبت اہل بیت سے ظالم حضور کے قدموں تک جا رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ سرکار کی نگاہوں میں اگر کوئی مقام بنانے کا سب سے قریبی راستہ ہے تو محبت حسنین کریم ہے۔ حضور کی نگاہوں میں اگر جانا چاہتے ہو، حضور کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو، کیونکہ سرکار کے ظاہر پر بھی یہی ہے، حضور کے باطن پر بھی یہی ہے۔ دیکھا نہیں، جب کھیلتے ہیں تو سینہ مصطفیٰ پہ، جن کا میدان کھیلنے کا سینہ رسول ہو، چڑھنے کے لیے جن کی پہاڑی پشت مصطفیٰ ہو، جن کے بیٹھنے کے لیے نشست رسول کے کندھے ہوں، جن کے کھیلنے کے لیے حضور کی ریش مبارک ہو اور انگلیاں ڈال کے کھیلیں، بھی کبھی کندھوں پہ ہیں، کبھی سینے پہ ہیں، کبھی پشت پہ ہیں، کبھی داڑھی میں انگلی ڈالتے ہیں۔ کوئی امتی حضور کی داڑھی میں انگلی ڈال کر کھیلے تو گستاخ ہو جائے گا، بے ادب ہو جائے گا، کوئی کتنے سے کتنا بڑا ہو، سرکار کی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کھیلنے کی نیت سے، لیکن جب یہ ہاتھ لگاتے ہیں تو گستاخ نہیں ہوتے بلکہ جنت کے سردار بن جاتے ہیں۔ یہ کوئی مقام سمجھے، کون پہنچے گا ان کی بلندی کو؟ ساری کائنات سرکار کے قدموں تک جا سکتی ہے، قدموں سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ اقبال کہتا ہے تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کائنات کی بلندی، کائنات کا عروج حضور کے قدموں تک ہے۔ جس کو حضور کے قدموں تک رسائی مل جائے گویا اسے ساری بلندیاں نصیب ہو گئیں، لیکن ساری کائنات صرف قدموں تک جا سکتی ہے، اور حسین وہ ہے جو کندھوں تک جا سکتا ہے۔ ان کی بلندی کو کوئی ناپے، کوئی ناپ سکتا ہے؟ کندھوں پہ یہی، سینے پہ یہی، پشت پہ یہی، یہ ہے حضور کا ظاہر۔ اب سرکار کا باطن دیکھ لو، فرمایا میں یا اللہ اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، واحبہ من یحبہما، اور اللہ میرے تو اس امتی سے بھی محبت کر جو میرے ان بچوں سے پیار کرنے والا ہے۔ یہ دعا مانگی، میں محبت کرتا ہوں۔ محبت کا تعلق کس چیز سے ہے ذرا سمجھنا، قاری جنید صاحب آپ کی نظر نقطہ کر رہا ہوں۔ محبت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ محبت کہتے ہیں میل القلب کو، جدھر دل مائل ہو، جدھر دل مائل ہو، جدھر دل مائل ہو۔ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، کیا مطلب؟ یا اللہ میرا دل حسنین کی طرف جاتا ہے، یا اللہ میرا دل حسنین کی طرف جاتا ہے، میرے دل میں حسنین ہیں۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ حضور کے ظاہر پہ بھی حسنین بیٹھے ہیں، حضور کے باطن پہ بھی حسنین بیٹھے ہیں، دل میں بھی حسنین ہیں، جسم پہ بھی حسنین، ہر جگہ حسنین کریمین ہیں۔ کوئی لائے تو مقام، حضور نے فرمایا یہ میری دنیا کے دو پھول ہیں، یہ پوری حدیث ہے بخاری شریف کے اندر ہے۔
چلے میں پچھلا بھی تھوڑا سا جملہ چلو آپ کی طبع ظرافت کے لیے پیش کر دوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے، بخاری کی حدیث. عراق کا ایک بندہ آیا، عراقی، آ کر پوچھنے لگا اجی حرم شریف میں اگر مچھر کو مار دیں تو اس کا کفارہ کیا ہے، گناہ کتنا ہے، یا اس مچھر مارنے کا ہمیں کیا تاوان دینا پڑے گا. یہ مسئلہ پوچھ رہا، اور یہی مسئلے ہمیں بھی سکھائے جاتے ہیں. جی ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا کفارہ پوچھتے پھرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کسی نے پوچھا کہ بغض حسین کا انجام کیا ہے. یہ بھی تو فتویٰ ہم سے پوچھا کریں کہ بغض حسین کا گناہ کتنا بڑا ہے. یعنی مچھر مار دیں، مچھر، تو اس کا گناہ کیا ہے، کفارہ کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے مسئلہ نہیں بتایا. آپ سمجھ گئے کہ یہ زیادہ مسئلے پوچھنے والا مولوی مجھے بغض حسین کے ٹولے سے لگتا ہے. آپ نے جواب نہیں دیا. بخاری شریف کی حدیث نکال لیں، یہ نہیں بتایا کہ کتنا کفارہ ہے کتنا نہیں. فرمایا تو ہیں کتوں گا، یہ پوچھنا بتا رہا ہے، یہ پوچھنا کہ تو کہاں کا ہے، یہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کو شک پڑ گیا تھا کہ یہ جو بہت زیادہ باریکی مسئلے پوچھتا ہے نا، یہ اہل بیت سے دور لوگوں کا طریقہ ہے. استنجے دیاں 50 سنتا نہیں سمجھے ہو گل میں، بات سمجھ رہے ہیں نا. استنجے کی بھی 50 اتنی موٹی کتابیں لکھ دیں، میٹھی میٹھی سنتیں. حد سے زیادہ جو باریکی کے مسائل جانتے ہیں یہ ادھر سے تھوڑا ہوتے ہیں. عبداللہ ابن عمر نے پوچھا مچھر کا قتل پوچھنے والے بتا تو صحیح تو ہے کہاں کا. اس نے کہا جی میں عراق کا ہوں. اس وقت آپ نے فرمایا لوگوں آؤ دیکھ لو انہیں، مچھر کے مسئلے پوچھتے ہیں کہ مچھر کو مارنے کا کتنا گناہ ہے، اور انہوں نے فرزند رسول کو شہید کیا. اس وقت انہیں کفارے یاد نہ آئے، اس وقت انہیں کفارے یاد نہ آئے. اور وہ فرزند وہ تھے، آگے حدیث کے لفظ جو میں سنانا چاہتا ہوں، جنہیں میرے نبی نے فرمایا تھا حسن بھی میری دنیا کا پھول ہے، حسین بھی میری دنیا کا پھول ہے. حسن و حسین میری دنیا کے دو پھول ہیں. اب ذرا میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر سینے پہ ٹھنڈ پڑے تو میرے لیے دعا کرنا. ہمارے لیے پھول گلاب کا پھول ہے، ہمارے لیے گلاب کا پھول ہے، لیکن کبھی گلاب سے بھی پوچھا ہے کہ میرا پھول کون ہے؟ گلاب کہے گا میرا پھول آمنہ کا لال ہے. ہمارے لیے پھول چنبیلی کا پھول ہے. چنبیلی کے پھول سے پوچھو تیرا پھول کون ہے، تو مدینے کی طرف اشارہ کرے گا. ساری کائنات کے پھول حضور سے خوشبو لیتے ہیں، اور اب سرکار سے پوچھو یا رسول اللہ آپ کے پھول کون سے ہیں. حضور فرماتے میرے پھول حسن و حسین ہیں. ساری کائنات میرے پسینے سے خوشبو لیتی ہے، اور جب مجھے خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے میں کبھی حسن کو سنتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت زندہ. مجھے جب خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے میں کبھی حسن کو سنتا ہوں، کبھی حسین. میرے پھول حسن و حسین ہیں. پھول ہوتے ہیں نا خوشبو دینے کے لیے. اگر مجھے خوشبو آتی ہے تو حسن سے آتی ہے یا حسین سے. باقی ساری کائنات کو میں مہکاتا ہوں، اور جب میں مہکنا چاہتا ہوں تو میں حسن و حسین سے مہکتا ہوں. حد نہیں کرتی سرکار نے. یہ پھولوں کی تشبیہ کو سمجھو تو صحیح، ان میں راز کیا ہے. کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی. حد کر دی یار سرکار نے. گھر آئے ہوئے ہیں حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے گھر سرکار بیٹھے ہیں. رات کا وقت ہے، عشاء کے بعد کا، دیر سے آئے ہیں. امام حسن جاگ رہے ہیں، سیدہ کائنات جاگ رہی ہیں. مولا علی سوئے ہوئے ہیں، امام حسین بھی سوئے ہوئے. امام حسن نے پانی مانگا.
नाना जान, अम्मा जान मुझे पानी दे। तो सैयदा कायनात उठने लगी, सरकार ने फरमाया बैठ जा फातिमा, मैं ले आता हूँ, तेरी तकलीफ से मोहम्मद को तकलीफ होती है। पानी के लिए उठना भी कोई तकलीफ है, लेकिन सरकार तो इतनी तकलीफ भी गवार नहीं कर सके। फातिमा तेरी तकलीफ से मोहम्मद को तकलीफ होती, तू ना उठ, मैं उठता हूँ। सरकार उठे, पानी लेने के लिए चले। मशकीज़े में पानी नहीं है, घड़े में नहीं है, बाहर मौला अली की एक बकरी बंधी हुई थी। एक रिवायत दूसरी भी इसके साथ मिलती जुलती है, उसमें के घड़े से पानी मिला है, लेकिन ये दूसरी जो रिवायत है इसमें बाहर दरवाजे के बाहर मौला अली की एक बकरी बंधी थी, बिल्कुल लागर, हड्डियां हो चुकी थी, थन खुश्क हो चुके थे। सरकार बाहर आए और बकरी की पुश्त पे हाथ फेरा, बकरी फिरवा भी हो गई और थन भी लपालप दूध से भर गए। सरकार ने दूध लिया, जब अंदर आए तो इमाम हुसैन भी जाग उठे थे, इमाम हुसैन भी जाग उठे थे। आपने छलांग लगाई, इमाम हसन से आगे आ गए, कहा नाना जान पहले मुझे दो। फुर्तीले ज्यादा इमाम हुसैन थे ना, नहीं समझे, आगे आ गए ना, कुश्ती कुश्ती हो रही है। सरकार फरमा रहे हैं शाबाश हुसैन, शाबाश हुसैन, शाबाश। सैयदा फातिमा कहती हैं आप हुसैन को शाबाश दे रहे हैं, फरमाया जिब्रील भी इसे शाबाश दे रहा है। ये सही हदीस है। अच्छा, इस तरह की एक रिवायत और भी है, दोनों की कुश्ती लड़ा रहे हैं, मैं सारी रिवायतें जानता हूँ, दोनों की कुश्ती लड़ा रहे हैं और सरकार इमाम हसन को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी हसन इधर से बाजू पकड़ो, टांग आगे रखो, अब धक्का दो हुसैन को, अब गिराओ। तो सैयदा कहते हैं या रसूल अल्लाह, लोग छोटों को सपोर्ट करते हैं, मेरा हसन तो पहले ही बड़ा है, वो तो ज्यादा ताकतवर है, बड़ा है, और मेरा हुसैन छोटा है और आप हसन को सपोर्ट कर रहे हैं। फरमाया मैं इसलिए इसे सपोर्ट कर रहा हूँ कि हुसैन को जिब्रील सपोर्ट कर रहा है। मतलब क्या, मैं तो कह रहा हूँ बड़ा हो के टेकना को नहीं हुसैन, इसलिए मैं हसन को सपोर्ट कर रहा हूँ। ये इमाम हसन जो थे, इमाम हुसैन ने छलांग लगाई, इमाम हसन से आगे आ गए, नाना जान पहले मुझे दें। हजूर ने फरमाया पीछे हटो, पहले हसन ने मांगा है। सैयदा कायनात ने अर्ज की अब्बा जान क्या आपको मेरे हुसैन से थोड़ी मोहब्बत है? ये सवाल करके आपने बता दिया कि लोगों को पता चल जाए, कोई ये ना समझे कि सरकार इमाम हसन से ज्यादा मोहब्बत करते थे और हुसैन से थोड़ी, बल्कि लोगों को पता चल जाए कि सरकार की निगाहों में हसन भी उतना बड़ा है, हुसैन भी उतना बड़ा है। मेरे 10 मिनट अभी बाकी हैं, क्योंकि मुझे अभी बताया गया है 10 मिनट आपके अभी रहते हैं। ये मकाम उनका कौन पहुंचे, इस मकाम कौन समझे उनके मकाम को। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इमाम हसन को दिया दूध, फिर इमाम हुसैन को दिया, उसके बाद फरमाया बेटी फातिमा तू और तेरे ये दोनों बेटे और ये जो सोया पड़ा है, मौला अली की तरफ इशारा है, तू और ये तेरे दोनों बेटे और ये हस्ती जो सो रही है और मैं मोहम्मद, हम पांचों जन्नत में क़यामत के दिन इकट्ठे एक महल में रहेंगे। हम पांचों का महल एक होगा, हमारा मकान एक होगा। अगर महशर में कहीं खड़े होंगे तब भी हम 5 खड़े होंगे और जन्नत में कहीं जाएंगे तब भी हम 5 ही जाएंगे। और फिर फरमाया मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, वह अहब्ब हाज़ैन, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की, वह अबाहुमा, जिसने इनके बाप से मोहब्बत की, वह उम्महुमा, जिसने इनकी माँ फातिमा ज़हरा का लिहाज किया, कान मई फी दरजती यौमल क़ियामा, फरमाया क़यामत के दिन मैं मोहम्मद उसे अपने महल में जगह दूंगा जो मेरे बच्चों से प्यार करने वाला, मैं अपने घर में जगह अता करूंगा। तो ये 5 हर जगह इकट्ठे हैं भाई। देखो नहीं, देखा नहीं आपने कि जब चादर डाल रहे हैं, कुरान पाक की सूरह अज़ाब देख लो, पंजतन पाक मैंने नहीं बनाए, चादर डाल रहे हसन और हुसैन पर, साथ सैयदा कायनात मौला अली अपनी काली कमली ऊपर डाल के फरमा रहे हैं या अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं, हजरत सैयदा उम्मे सलमा जिनके घर में ये वाक़या हो रहा है, हजूर की ज़ौजा
चादर उठाती हैं, चादर उठा के कहती हैं या रसूल अल्लाह मैं भी अंदर आ जाऊं? नहीं समझे हो यार, सरकार की अज़वाज मुताहरात अहले बैत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन पांचों का मकाम ऐसा है जिसको देखकर उम्मे सलमा भी तमन्ना कर रही है। फिर अगर वो मकाम सारे मिले हुए थे तो फिर ये तमन्ना करने की जरूरत क्या है? या रसूल अल्लाह मैं भी अंदर आ जाऊं? फरमाया उम्मे सलमा अपनी जगह पे रहे, अंती अला खैर, तू जहाँ है भलाई पर है, लेकिन इस चादर में सिर्फ 5 ही आ सकते हैं, इसमें सिर्फ 5 आएंगे, 5 को रखा, छठे को नहीं आने दिया। ये मैंने तो नहीं बनाया पंचतन पाक, ये तो कुरान मजीद बना रहा है 22वां पारा। और फिर उसके बाद देखिए सूरह आल इमरान के अंदर एक इशारा लगाता हूँ, आपने सारा वाक़या सुना हुआ है, लेकिन एक नुक्ता बड़ा दिलचस्प है। नजरान के 12 ईसाई पादरी आए हजूर से मुनाजरा करने के लिए, ईसा अल्लाह का बेटा है? हजूर ने फरमाया नहीं। कभी ईसा का बाप कौन है? फरमाया अल्लाह अपनी कुदरत से पैदा करता है। नहीं जी, बगैर बाप के कोई पैदा नहीं हो सकता। फरमाया ईसाइयों अगर तुम्हारा ये अकीदा है कि बगैर बाप के कोई पैदा नहीं हो सकता, तो फिर बताओ ना कि आदम का बाप कौन है? ईसाइयों की बस हो गई, हजूर से मुनाजरा करने आए थे, दसो ना आदम का प्यो केड़ा है? चुप। हजूर ने फरमाया जल्दी करो, मैं तेरे आदम की मां ही पूछनी है, जिनका ना माँ है ना बाप है, अल्लाह दोनों के बगैर पैदा कर सकता है, तो ईसा को कमारी मरियम से क्यों नहीं पैदा कर सकता? मुनाजरा जारी रहा, सरकार के दलाइल इतने मजबूत थे, लेकिन आगे कौन सा मानने वाले थे? बहस बराए बहस जारी रखी, बहस बराए बहस जारी रखी। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब बस कर, अब इनसे बहस नहीं होगी, बहस होगी किसी अक्लमंद ना। तेरे लफ्ज इतने सस्ते नहीं है कि ना चबड़ा से जाया करें, तेरे लफ्ज की कीमत है महबूब, अब इनसे मुनाजरा नहीं होगा, बल्कि इन्हें मुबाहले का चैलेंज का। और चैलेंज क्या था? फकुल, फरमाई ने तालो नदु अबनाअना व अबनाकुम, ले आओ ईसाइयों तुम अपने बेटे, मैं मोहम्मद भी अपने बेटे ले आता हूँ। व निसाना व निसाकुम, तुम अपनी औरतें ले आओ, मैं अपनी औरतें ले आता हूँ। व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने नफ्सों को ले आओ, मैं मोहम्मद भी अपने नफ्सों को ले आता हूँ। सुम्मा नब्तहिल, फिर करते मुबाहला, फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, और झूठों पे करते खुदा की। ये मैं तो नहीं कह रहा कि दुश्मन आले मोहम्मद जो मद्दे मुकाबिल उस पे लानत होती है, ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो कुरान फरमा रहा है कि झूठों पे करते हैं, मैं अपने ले आऊंगा, फिर जो उनके मद्दे मुकाबिल आएगा उस पे सिवाय लानत के और कोई कलमा फिट नहीं आता। आओ मुकाबला करो, तवज्जो है भाई। ईसाइयों ने कहा ठीक है जी हम करेंगे मुबाहला। 60 ईसाई पादरी आए, उनका पोप भी आया, उनकी औरतें भी आई, उनके बच्चे भी आए, आके मैदान लगा लिया और कहने लगे आने दो आज मोहम्मद और उसके साथियों को, हम उन्हें माज़अल्लाह तहस नहस कर देंगे, एक दुआ चलेगी वो खत्म हो जाएंगे मुबाहले के लिए। अब वो ईसाइयों का पादरी बढ़ के मार रहा है और इधर से अल्लाह का लाडला महबूब मैदान में अपना लश्कर लेकर निकला, ईसाइयत के खिलाफ, कुफ्र के खिलाफ, इस्लाम का, अल्लाह के दीन और तौहीद की सच्चाई को मनवाने के लिए जो लश्कर सरकार लेकर आए, उसके सबसे छोटे सिपाही का नाम हुसैन था और वो कंधे पे बैठा हुआ था और इमाम हसन को उंगली पकड़ाई हुई है और पीछे सैयदा कायनात चल रही हैं, उनके पीछे मौला अली चल रहे हैं, छठा कोई नहीं था। ये 5 दिन मैं तो नहीं बनाए, ये तो एक दफा फिर कुरान ने बना दिए। पहले सूरह अहज़ाब में बनते देखे, अब सूरह आल इमरान में बन गए। जब 5 दिन का काफिला निकला तो ईसाइयों के राहिब ने, ईसाइयों के पादरी ने इनके चेहरों को देखा और ये वाकया कुरान की हर तफसीर में है। चाहे कोई मानने वाला है इन 5 को, चाहे कोई नहीं मानने वाला, लेकिन उसे जुर्रत नहीं पड़ी कि इस वाकये का इनकार कर सके।
جب پانچوں کو اس نے دیکھا تو کہنے لگا یہ کون ہے؟ یہی تو محمد والے محمد ہے. تو نہیں، ان سے مباہلہ نہیں ہوگا. یہ قرآن مجید کا واقعہ، ان سے مباہلہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہونا؟ ابھی تو بڑی بڑھ کے مار رہا تھا اور ابھی تیری ہوا نکل گئی. کہاں؟ ہاں یہ بڑھ کے اس وقت تک تھی جب تک میں نے یہ چہرے دیکھے نہ تھے. اب میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو اگر ہاتھ اٹھا دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ جائے. میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. اس نے پیسے اکٹھے کروائے اور سرکار کو جزیہ دیا اور کہا جو گستاخی ہم سے ہو گئی یہ اس کا جزیہ ہے، ہمیں معاف کیجئے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عیسائیوں کے بڑے پوپ کو پتہ چل گیا کہ کبھی محمد والے محمد کے سامنے آنے کی بھول نہ کرنا. عیسائیوں کا پوپ سمجھ گیا کہ محمد والے محمد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن کلمہ پڑھنے والے پوپ نہ سمجھ سکے. صلیب کا پجاری وہ تو سمجھ گیا، کلمہ پڑھنے والے پوپوں کو سمجھ نہ آئی تو سامنا کرنے بیٹھ گئے. اب یہاں جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، میری گفتگو ختم ہو رہی ہے. سرکار نے فرمایا تھا اب نہ آنا، میں اپنے بیٹے لے کر آؤں. اب نہ آنا، اب نہ جمع کو کہتے ہیں عربی میں. انگریزی کا واحد کے بعد دو سے جمع شروع ہو جاتی ہے. انگریزی کا سنگولر پلورل، واحد اور دو سے جمع. اردو میں واحد اور دو سے جمع، لیکن عربی کا دو جمع نہیں ہوتا. عربی کے لیے ہوتا ہے واحد کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ یا مثنیٰ، اور عربی کا جمع تین سے شروع ہوتا ہے. یہ میرا نقطہ سمجھنا یاد. عربی کا جمع تین سے شروع ہوتا ہے، تین سے کم عربی میں جمع نہیں ہوتا. سرکار نے فرمایا تھا اب نہ آنا، میں اپنے بیٹے لے کر آؤں گا. جمع فرمایا تھا لیکن لے کر آئے حسن کو اور حسین کو. یہ جمع تو نہیں تھے، یہ تو تھے تثنیہ دو. پھر فرمایا نساءنا، اپنی عورتوں کو لے کر آؤں گا. جمع بولا تھا ایک سیدہ کائنات کو لے کر آئے. پھر فرمایا انفسنا، انفس جمع کو کہتے ہیں، میں اپنے بندے لے کر آؤں گا. جمع بول کر واحد کو لے کر آئے مولا علی کو. مردوں کے لیے جمع بولا، واحد لائے. عورتوں کے لیے جمع بولا، واحد لائے. بچوں کے لیے جمع بولا، تثنیہ لائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نے جمع بول کر واحد لے کر آئے ہیں، آپ جمع بول کر تثنیہ لے کر آئے ہیں. آقا بات کیا ہے؟ میرا نبی بتانا یہ چاہتا ہے کہ میری امت دیکھ لو. میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس جگہ میری اکیلی فاطمہ جا کر کھڑی ہو جائے سمجھ لینا میری پوری امت کی عورتوں کی نمائندگی ہو گئی. جس جگہ میرا اکیلا علی جا کر کھڑا ہو جائے میری امت کے سارے مردوں کی نمائندگی ہو گئی. اور جس جگہ میرے حسن و حسین کھڑے ہو جائیں میری امت کے سارے بچوں کی نمائندگی ہو گئی. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. ان کے بغیر گزارا ہے؟ وہ سینے پہ لیٹے ہیں. کون اتنے قریب جائے؟ کون اتنے قریب جائے؟ حضرت زینب بنت جحش، آخری روایت گفتگو ختم. حضرت زینب بنت جحش کے گھر میرے نبی لیٹے میں چٹائی پہ. امام حسین گھٹنوں کے بل چلتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے، چھوٹے تھے. گھٹنوں کے بل پنجابی کے اندر رڑ دے سن. سرکار کو چٹائی پہ دیکھا تو رڑتے رڑتے حضور کی طرف بڑھے اور جا کر سینہ انور پہ لیٹ گئے. سیدہ زینب بنت جحش میرے نبی کی زوجہ کہتی، سننے والی بات ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں ڈری. اس زمانے پیمپر وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے. میں کہا چھوٹا بچہ ہے، کہیں سرکار پہ پیشاب ہی نہ کرتے. کہتی ہیں میں فوراً امام حسین کو اٹھانے کے لیے دوڑی تو میں جب پہنچی تو وہ کام ہو چکا تھا جس کا مجھے ڈر تھا. وہ کام ہو چکا تھا. سیدہ زینب فرماتی کہ میں نے امام حسین کو پکڑا اور کہا حسین یہ تو نے کیا کیا؟ اپنے نانے کے کپڑے خراب کر دیے، چلو اٹھو. کہتی میں پکڑ کے اٹھانا چاہا تو سرکار نے سینے سے چمٹا لیا اور کہا نہیں یا زینب، زینب پیچھے ہٹ جا، ہاں زبنی یہ میرا خون ہے،
ये मेरा बेटा है, पीछे हट जा, हाज अपनी, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। 2 दफा फरमाया हाज अपनी, ये मेरा बेटा है। और सीने से लगाकर चिमटा कर प्यार करते रहे और कुछ देर के बाद छोड़ा। यार ये मंजर कहाँ से मैं लाऊं? जब छोड़ा ना तो फरमाया इसे धो लो और मेरे कपड़ों पे पानी बहा दो। कपड़ों पे पानी बहा दिया गया। सरकार खड़े हुए नमाज के लिए, क़याम के लिए, हाथ बांधा। सैयदा ज़ैनब ने छोड़ा इमाम हुसैन को, धोकर जब छोड़ा ना तो इमाम फिर घुटनों के बल रिड़ते रिड़ते हुजूर की तरफ आ गए। अल जिन्स यमीलु इला जिन्सिही, जिन्स जिन्स की तरफ माइल होती है, नूर नूर की तरफ जाता है, हुसैन रसूल की तरफ जाता है। हुजूर की तरफ भागते हैं, आकर सरकार की टांग से चिमट के खड़े हो गए। हुजूर की टांग से चिमट कर खड़े हो गए। अब ये मंजर है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हैं, क़याम बांधा हुआ है हाथ, बच्चा आके टांग से चिमटता। सरकार ने नीचे देखा, हुसैन चिमटा हुआ है। सरकार ने नमाज छोड़ी, नीचे हुए, खाकर कलाई पे बिठाया और कलाई पे बिठा के फिर नमाज शुरू। मुझे बताएं, खुदा के साथ जो राज़ो न्याज की बातें हो रही थी, जो इबादत के राज अल्लाह से तय हो रहे थे, उनमें बराह रास्त सीने से लगाकर हुसैन को हिस्सा दिया जा रहा था। नमाज में सीने से लगाकर खड़े रहे और फिर जब रकू में जाने लगे, रकू किया, सजदा किया। दूसरी रकत के लिए जब आप फिर उठे तो फिर हुसैन को उठाकर कलाई पे बिठाया और सीने से लगाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। नमाज खुदा की होती थी, नाज हुसैन के उठाए जाते।